اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کے التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے اور پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم خود اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ تم جانتے ہو تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ دعائیں تو نصیب کا قلم ہوتی ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قلم تمہاری مرضی سے تمہارا نصیب لکھے تو اپنی مانگی دعاؤں پر یقین رکھو اور مایوس نہ ہو کہ یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی یا کب ہوں گی، کیونکہ اللہ دعا کا اختیار ہی تب دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے یہ قلم تمہارے نصیب کا لکھا مٹا کر اسے تمہارے مطابق لکھ سکے۔ یقین جانیے آپ کی زندگی میں ابھی بہت سے خوشگوار لمحات آنے والے ہیں۔ یقین کیجیے مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی گئی ہے۔ ہمت مت ہاریے اور اللہ پر توکل رکھیے۔ انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ آپ کا سورج بھی چڑھے گا اور دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ مسکرائیے کیونکہ رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، اور جان لیجئے وہ جو آپ کا رب ہے نا، اسے آپ اور آپ کا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ آپ کو فقط آپ کی خواہش نہیں بلکہ آپ کی چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوں۔ کیا آپ تھک گئے ہو؟ کیا لگ رہا ہے کہ سب ختم ہو گیا؟ تنہا ہو گئے ہو؟ اللہ کے ہوتے کیسے ختم ہو سکتا ہے کچھ؟ اس کے ہوتے تنہا کیسے ہو سکتے ہو؟ یقین رکھو تم بہت قریب ہو اپنی منزل کے۔ اندھیری رات آہستہ آہستہ چھٹ جائے گی۔ وہ کبھی نا امید نہیں کرے گا۔ وہ سب بند راہوں کو تمہارے لیے کھول دے گا۔ وہ ہر راہ کو تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ وہ وقت بس آنے والا ہے جب تمہیں وہ سب تمہاری خواہش کے مطابق عطا کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ کبھی ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی آزمائشوں میں خود کو تنہا کبھی بھی نہ سمجھو۔ ہمارا رب دنیا کا سب سے مختلف امتحان لیتا ہے۔ ہر دفعہ جب دنیا میں اساتذہ طالب علم کا امتحان لیتے ہیں تو تیاری مکمل کروا کر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں ہماری آزمائش کی شروعات ہوتی ہے تو اللہ ہمارے امتحان کے دوران بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔
بے شک ہمارا رب ہم گناہگار بندوں پر بھی بہت مہربان ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ کیسے آتی؟ آزمائش کا زیادہ دیر تک رہنا تمہارے صبر کے انعام ملنے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جلدی مت کریں، کیونکہ جو رب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر پوری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب آپ کو بھی دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال کر بڑے بڑے انعامات سے نواز سکتا ہے۔ اور جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کس قدر خوبصورت تسلی ہے یہ۔ آپ اور میں اس وقت جہاں کہیں بھی جن بھی حالات میں ہے، وہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ وہ مالک جو پالنے والا ہے، جو بہت خیال کرنے والا ہے، جو محبت کرنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، وہ رب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ خود کو اس کی رحمت سے باہر نہ سمجھے۔ میرے یہ کہے ہوئے الفاظ اگر آپ کو سننا نصیب ہو رہے ہیں تو یہ بھی اس رب کی رضا سے ممکن ہے۔ اس رب نے پہلے اپنی یہ تسلی مجھے دے کر پرسکون کیا اور پھر مجھے توفیق دی کہ میں آگے آپ سب کو سناؤں۔ تو اب خوش ہو جائیں، آپ کے مسئلے حل ہونے کو ہیں۔ صبر دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے، مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں رہ سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے۔ صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتے ہیں اور درد بھی۔ جانتے ہو دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت دھیان سے، بہت محبت سے اپنے پیارے کی سب بات سن سکے۔ اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا ہے کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ کہ تکلیف کبھی تھی وہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کے معجزوں کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہارے دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کرے گا؟ 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے؟ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس رستے کو چل پڑتے ہو
جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ صبر وقت گزرنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا۔ جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی ہنسنے کی کوشش کر لو، اور خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے، وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی، مگر دل کے اندر ہی کہیں خاموش ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں بلکہ فرض سمجھ کر۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو، اور اللہ تمہارے صبر سے تمہارے ہی غم دور کر دے گا۔ جانتے ہو اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے، اور جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، کہ وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب کبھی تمہارا صبر تھکنے لگے تو یہ آیت یاد کر لینا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ درد میں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے، جب تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ یہی اللہ کی رضا ہے، جب تم یہ جان لیتے ہو کہ اگر صبر کریں گے تو اللہ میری طرف مسکرا کر دیکھے گا، تب وہ درد بھی سکون دینے لگتا ہے، بالکل اس آیت کے الفاظ کی طرح۔ اگر صبر کرنا مشکل ہوتا تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا کہ صبر کرو۔ وہ جانتا ہے اپنے پیاروں کو، اور اس کے پیارے جہاں صبر مشکل ہو جائے وہیں پر اور زیادہ صبر کرتے ہیں۔ آگ گلزار کر دی گئی جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو مدد کا کہا کہ وہ ان کو آگ سے بچا لیں، تو انہوں نے کہا جو اللہ چاہے میں اسی میں راضی ہوں۔ اللہ بہترین کارساز ہے، وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے، مگر انہیں اللہ پر یقین تھا، اور اللہ نے بھی ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی اور معجزہ کر دیا۔ معجزہ اس طاقت کا نام ہے جس کی بنیاد کامل یقین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خدا ہمارے لیے بھی معجزہ کر سکتا ہے، بس اللہ پر چھوڑ دیا کرو، سب معجزے خود بخود ہو جایا کریں گے۔ سورہ الرحمن قرآن پاک کی وہ سورہ ہے جو لفظ الرحمن سے شروع ہوتی ہے، جس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، یعنی آسمان کے تارے اور زمین کے درخت۔
سب اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور اسی کی اطاعت میں چل رہا ہے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک نہ کوئی خود مختار ہے، نہ کسی اور کی خدائی اس جہان میں چل رہی ہے، نہ خدا کی خدائی میں کسی اور کا دخل ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ہیں اور وہ ایک واحد تنہا ہر شے پر قادر ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھ سے کسی کو محبت نہیں، کوئی میری پرواہ نہیں کرتا، لیکن دراصل ہماری پرواہ وہ کرتا ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ ہے۔ کتنی خوبصورت تنہائی ہے جو ایک نافرمان کو اتنے بڑے بادشاہ کے قرب کا موقع دیتی ہے، اور کیسا بد نصیب ہے وہ انسان جو پھر بھی انسانوں کی فکر کرتا ہے۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گی، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم سب صبر کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن صبر ہرگز آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اس لیے تو صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ مایوسیوں کے اندھیروں میں امید کا چراغ ہے اللہ۔ حالات کا گھیرا زندگی پر چاہے جتنا بھی تنگ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ آپ بس صبر کرتے رہیں اور اللہ پر یقین رکھیں، پھر وہ رب تمہیں انہی لوگوں پر حکومت کروائے گا جنہوں نے تمہیں اس کنویں میں پھینکا تھا۔ بس تم یوسف علیہ السلام جیسا صبر کرنا، پھر دیکھنا اللہ پاک آپ کو آپ کے صبر کا اتنا اجر دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرما دے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔